الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نماز کے متعلق بات چل رہی تھی کہ انسان کو نماز کیسے پڑھنی چاہیے، اور نماز کو شریعت کے خلاف پڑھنا، سنت کے خلاف پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے سخت الفاظ اس سلسلے میں ارشاد فرمائے ہیں، کوئی شریعت میں ایسا عمل نہیں ہے جس پہ آپ نے اتنی ڈانٹ پلائی ہو یا اتنے سخت الفاظ کا استعمال کیا ہو۔ چنانچہ حدیث میں مختلف کتابوں میں نماز میں جو لوگ صحیح سنت کے مطابق ادا نہیں کرتے، ان کے اعمال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لومڑی اور کتے اور ان چیزوں سے تشبیہ دی ہے۔ مثلاً آپ نے یہ بتایا کہ جو آدمی بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے دونوں سجدوں کے درمیان ایک پاؤں پر نہیں بیٹھتا، جیسے کہ آپ ہمیشہ نماز میں ایک پاؤں پر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک پاؤں کھڑا رکھتے ہیں، جو اس کے برعکس دونوں پاؤں کھڑے رکھے اور اس کے پاس شرعاً کوئی عذر نہ ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقعاء الکلب، یہ تو کتے کی طرح بیٹھا ہے۔ بہت سخت تشبیہ دی۔ اسی طرح لوگوں کو یہ تشبیہات گھوڑے کی دموں سے دی گئی، لومڑی سے دی گئی۔ یہ سب الفاظ حدیث میں آئے ہیں، اس لیے کہ ہم غور کریں تو صرف یہ ایک عبادت ہے جو 24 گھنٹوں میں کسی پراپر طریقے پہ ہم لوگ ادا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جتنی عبادات اللہ نے رکھی ہیں، کوئی سال کے بعد ہے تو کوئی عمر میں ایک مرتبہ ہے۔ نماز کے متعلق فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ ہر دن میں 5 مرتبہ پورا کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، لوگوں نماز کو قائم کرو۔ ایک جگہ پر فرمایا ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھ، وگرنہ عمومی طور پر یہ کہا ہے کہ اقامت صلاۃ، اور اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ تم نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرو۔ پورے اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ تم جب بھی نماز کے لیے جاؤ، صاف ستھرے کپڑے پہن کے جاؤ، اور اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ پھٹے ہوئے کپڑوں میں نماز نہ پڑھو۔ کپڑے کے 2 عیب ہیں، ایک کپڑا پھٹا ہوا ہو یہ عیب ہے، کپڑا میلا ہو یہ عیب ہے۔
ان دونوں عیوب سے بچ کر جاؤ۔ پھٹے ہوئے کپڑے بھی نہ ہوں، سلے ہوئے ہوں، پیبند لگے ہوئے ہوں، کوئی پرواہ نہیں، اور گندے کپڑے نہ ہوں، اور ایسے کپڑے جن سے بو آتی ہو ان کو پہن کے مسجد میں نہیں جانا۔ ایک آدمی آئل کا کام کرتا ہے، موٹر سائیکلز اور گاڑیوں کے آئل تبدیل کرتا ہے، اور اس کے کپڑوں سے وہ آئل کی بو آ رہی ہے، منع کیا ہے کہ بالکل مسجد نہیں جانا، کپڑے تبدیل کر کے جاؤ۔ دیہات ہے، ایک آدمی نے بھینسیں پالی بھی ہیں، اور بھینسوں کی اور چارے کی اور مختلف چیزوں کی بو رچی ہوئی ہے اس کے کپڑوں میں، منع کر دیا کہ تم مسجد ان کپڑوں میں نہیں جا سکتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے طواف میں دیکھا کہ کچھ لوگ ایک جگہ سے ہٹ رہے ہیں، کچھ ادھر کچھ ادھر، تو آپ نے غور فرمایا تو دیکھا ایک عورت درمیان میں تنہا چل رہی ہے، لوگ ادھر ادھر ہو رہے ہیں۔ تو جب آپ قریب ہوئے تو معلوم ہوا کہ وہ عورت بیمار ہے اور اس کے جسم سے بو آ رہی ہے گوشت سے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کے قریب گئے اور فرمایا کہ آپ طواف کے لیے نہ آیا کریں، اور آپ گھر بیٹھی رہیں، اور جتنی مرتبہ بھی آپ طواف کی نیت کریں گی اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، لیکن بیت الحرام میں نہ آئیں۔ وہ نہیں آتی تھی، پھر اس تک اطلاع پہنچی کہ وہ جس نے تمہیں منع کیا تھا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت ہو گئی، تو چلو حرم میں چلتے ہیں۔ لوگ اتنا ایک دوسرے کا ادب اور قانون کے پابند تھے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی جس نے مجھے منع کیا تھا نا، کہ وہ اتنا باروب، اتنا بڑا آدمی تھا کہ اس کی وفات کے بعد بھی میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اسی شریعت منع کرتی۔ ایک مرتبہ اونٹوں والے آ گئے، اور اونٹوں والے اونی لباس پہنتے تھے مدینہ منورہ میں، اور ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ میں شدید سردی پڑتی ہے، اور وہ اونٹوں کی کھال کا اس طرح کا لباس پہنتے تھے، اور آئے جمعے کے لیے اور پہلی صف میں بیٹھ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور ان کے کپڑوں سے جو بو آ رہی تھی اس سے آپ تنگ ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ کیا لوگو تمہارے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ تم لوگ جمعے کے دن کے لیے ایک الگ لباس رکھ لیا کرو جس سے صرف تم جمعے کو پہن کے آؤ۔ اللہ نے بہت کچھ لوگوں کو دیا ہوتا ہے، 2-4 جوڑے سلوا لیتے ہیں کہ ہم جمعے کی نماز میں یہ پہن کے جائیں گے۔ یہ ہے اقامت صلاۃ، یہ ہے سنت پر عمل کرنا، یہ ہے حدیث پر عمل کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ جب بھی جمعے کے لیے آؤ خوشبو کا استعمال کرو۔ حتیٰ کہ فقہا نے لکھا کہ جب بھی مسلمانوں کا کوئی بڑا اجتماع ہو، جیسے عید ہے، جیسے جمعہ ہے، جیسے شادی ہے، نکاح ہے، سب کو فرمایا کہ ان مواقع پر خوشبو لگا کر جایا کرو۔ کوتاہی ہوتی ہے اس میں مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے بھی کبھی کبھی۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ اگر گنجائش ہو چندے میں ان چیزوں میں، تو ہر ہفتے جمعہ کے دن مسجد میں خوشبو لگائی جائے، خوشبودار جو چیزیں ہیں انہیں جلایا جائے۔
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المال میں ایک الگ مقرر کیا وظیفہ اور فرمایا پوری مملکت میں جتنی بھی مملکت کی مساجد ہیں ان سب میں خوشبو جمعے کے دن اور عید میں اس کو لگایا جائے اور جلایا جائے اور اس کا خرچہ سرکار کو بھیجا جائے اور سرکار اسے ادا کرے. یہ وہ چیز ہے جو اب ختم ہو گئی. لیکن اگر ممکن ہو تو مساجد میں سپرے کرنا چاہیے، خوشبودار لکڑی جلانی چاہیے تاکہ آنے والے اس خوشبو کی وجہ سے راحت اور آرام محسوس کریں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت صلاۃ کے لیے کہ نماز کو قائم کرو اتنی بڑی خوشخبری کی بات کہی. آپ نے فرمایا اور اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد آیا کرو، اور تم میں سے جو اپنے گھر میں وضو کر کے پھر مسجد آتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اپنے گھر سے احرام باندھا اور پھر وہ بیت اللہ کے طواف کے لیے گئے. بسا اوقات بچے اپنی انگلیوں سے کھیلتے ہیں اور بچپنے میں انگلیوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں. ساتھ کوئی چل رہا ہے بچہ، اس کا دوست، اس کے ہاتھ میں انگلیاں پکڑا دیتے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا اور اسے بچپنے کی علامت قرار دیا اور اسے غیر سنجیدہ حرکت قرار دی. اور آپ نے فرمایا تم میں سے جب کوئی نماز کو آئے تو راستے میں انگلیاں نہ ڈالے، کہ یہ غیر سنجیدہ حرکت ہے نا. تو فرمایا تم جب نکلتے ہو نماز کے لیے گھر سے تو تم اس وقت بھی اللہ کی نظر میں نمازی میں ہوتے ہو. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی تشریف لاتے تھے تو کئی دعائیں ہیں جو راستے میں پڑھتے تھے. خاص طور پہ فجر کی نماز کے لیے جب تشریف آوری ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے کہ اللہم اجعل فی قلبی نوراً، اللہ میرے دل میں نور بھر دے، اللہ میرے چہرے میں نور بھر دے، اللہ دائیں طرف عن شمالی نوراً، اور بائیں طرف نور بھر دے، اور اللہ اس راہ کو بھی نور والی راہ بنا دے. وجعل فی مخی نوراً، اور اللہ میرے دماغ میں روشنی بھر دے تاکہ میں صحیح سوچوں. وفی قلبی نوراً، اور میرے دل میں بھی روشنی آ جائے. وجعل لی نورا، اور اللہ سراپا روشنی اور نور مجھے بنا دے، سر سے پاؤں تک میں نور میں پیوست ہو جاؤں، نور مجھ میں پیوست ہو جائے. اس لیے کہ وہ اللہ کی راہ، یہ اقامت صلاۃ ہے. اسی لیے اقامت صلاۃ. اور جب نماز شروع ہو جائے پھر تو اور فرمایا کہ دیکھو بہت اللہ کے دربار میں حاضری ہے، ایسے جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یا تم اسے دیکھ رہے ہو. اور اللہ کی بارگاہ میں جب تم اسے دیکھ رہے ہو، اس کے سامنے کھڑے ہو اس تصور کے ساتھ، تو اب کوئی غیر سنجیدہ حرکت نہیں کرتی شہنشاہ کے سامنے. حتیٰ کہ فرمایا ایک آدمی کو، اور وہ نماز میں تھا اور وہ اپنی انگلیوں سے کھیل رہا تھا، کبھی کچھ حرکت نماز میں. اسی لیے بغیر شدید ضرورت کے ادھر ادھر دیکھنے کو بھی مکروہ قرار دیا. شدید ضرورت میں اس کا جواز ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری زیادہ ہو گئی تھی اور مسجد نبوی تشریف لانا دشوار ہو گیا تھا، تو مسجد نبوی کے آپ کے حجرے کے ساتھ ہی نماز ہو رہی تھی اور پردے آپ نے ہٹانے کا حکم دیا. جب پردے ہٹائے گئے تو آپ خوش ہوئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں.
اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے پردے ہٹانے کی جو آواز یا جنبش محسوس کی تو انہوں نے بے اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کو دیکھا کہ اللہ کے رسول کس حال میں ہیں، اور آپ کو ڈر لگا کہ یہ لوگ اب نماز توڑ دیں گے اور مجھے دیکھنے لگ جائیں گے، تو آپ نے فرمایا فوراً پردے آگے کر دو، تو پردے آگے کو کر دیے گئے۔ تو یہ تو ایک شدید ضرورت کی چیز ہے، وگرنہ منع کیا۔ ایک آدمی ایسے کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خدا کا ادب ہوتا، خدا کا احترام ہوتا، یعنی اسے یہ پتہ ہوتا کہ وہ خدا کے حضور میں ہے، تو اس کے اعضاء اور جوارح، ان کے جسم میں بھی اس کے اللہ کا ادب پیدا ہوتا۔ منع فرماتی کہ نہ، اسی لیے اللہ نے کہا اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد جب آئے تو نماز پڑھو۔ اور ایک جگہ فرمایا جب کوئی مصیبت اور تکلیف آ جائے تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کرو اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد مانگو۔ مصیبتیں، تکالیف، پریشانیاں، ناکامیاں، مطلوبہ نتائج کا حاصل نہ ہونا، یہ جتنا اللہ کا قرب دلاتا ہے، اللہ کے انعامات پر شکر کرنا اتنا قرب خدا کا نہیں دلاتا۔ بہت بڑی چیز، مصائب اور تکالیف اور پریشانیاں یہ اللہ کے انتہائی قریب کرتی۔ کسی کی وفات ہو گئی، کوئی اور حادثہ پیش آ گیا، اس وقت بندے کا اللہ کے ساتھ مانگنے کا اور جو قرب کا معاملہ ہوتا ہے وہ عام زندگی میں کم ہوتا ہے، اس لیے صبر کرے اور نماز پڑھے۔ مولانا امین حسن اصلاحی مرحوم کے جوان بیٹے تھے، اور 1956 میں 57 میں ان کا بیٹا پائلٹ تھا اور لاہور سے جہاز اڑا قاہرہ جانے کے لیے، اور قاہرہ جہاز کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا ایئرپورٹ پہ اور انتقال ہو گیا۔ تو جو لوگ تعزیت کے لیے آتے تھے، اتنا قابل ان کا لڑکا اور بیٹا، تو کہتے ہیں لکھا ہے کہ مولانا بار بار اس کے نفل پڑھنے لگتے تھے۔ کسی نے کہا تو انہوں نے کہا اللہ نے کہا ہے کہ صبر حاصل کرو نماز کے ذریعے، جوان بیٹے کی موت پہ نماز پڑھتا ہوں، اللہ صبر دے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تھا، اور ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا یہ غالباً 9 بہنیں تھیں، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی اور میمونہ اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی والدہ، یہ سب بہنیں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ خالد بار بار ہمارے خلاف اٹھ کے آتے ہیں اور لوگوں کو اکساتے ہیں، تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سوچا، اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جب بھی آئے ہیں، جس کے بھی خلاف اٹھے ہیں، اسے ضرور پریشانی میں ڈالا۔ احد کے دن خالد ابن ولید پہلی اور آخری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے تھے، اور وہ ہوا جو کچھ کہ ہوا، یہ خالد رضی اللہ عنہ ہی کی تدبیر تھی کہ اب پیچھے سے حملہ کرو، یہ بھاگ رہے ہیں۔ اس دستے کو انہوں نے محفوظ رکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا یہ غنیمت میں لگ گئے ہیں، غافل ہیں، حملہ کر دو، اور 70 صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہوئے۔
خالد رضی اللہ عنہ کو ان حرکتوں سے روکنے کے لیے علاج بڑا ضروری تھا، اور خالد رضی اللہ عنہ کی والدہ بچپن میں انتقال کر گئی تھی، ان کو پالا تھا ان کی خالہ نے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ تو عبداللہ ابن عباس کی بھی خالہ تھی، خالد ابن ولید کی بھی خالہ تھی۔ یہ 9 بہنیں مکہ مکرمہ میں بڑے بڑے خاندانوں میں بیائی ہوئی تھی، یا 11 تھی، تاریخ میں ہے اس کا ذکر۔ اور جب میمونہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہوئی ہیں تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پیغام بھجوایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ، چچا نے، کہ میمونہ کی بہن میرے گھر میں بھی ہیں اور میمونہ اب بیوہ ہو گئی ہیں، تو آپ ان سے شادی کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ میمونہ خالہ نے پالا ہے، لیکن ماں سے بڑا درجہ دیتے ہیں اور ان کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ میرے وکیل ہیں، میرا نکاح کرا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے، حاضری ہوئی حرم میں، اور حالت احرام میں اتنی جلدی کی آپ نے کہ کہیں کوئی بات ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ عمرہ بعد میں کیا، نکاح پہلے کیا میمونہ رضی اللہ عنہا سے۔ جب میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو عرب سارے بہت بڑا حصہ جھک گیا داماد کے سامنے۔ انہوں نے کہا ہماری لڑکی ہمارے خاندان کی بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی، کس کس کے ساتھ کیا رشتہ، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں وہ چلی گئی ہیں، اب تو ان سے لڑائی، اور پھر ہوئی بھی نہیں، حتیٰ کہ مکہ ہی فتح ہوا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کہاں رہ سکتے تھے خالہ کے بغیر، چند ماہ گزارے، اور فتح مکہ سے پہلے پہلے عثمان، خالد ابن ولید اور طلحہ یہ تینوں چلے گئے اور جا کر مسلمان ہو گئے۔ فتح مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ پھر آئے ہیں خالد رضی اللہ۔ یہ حکمت تھی شادی میں، اب اس کو کون بیان کرے؟ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، خبر پہنچی تو عبداللہ ابن عباس اٹھے اور 2 رکعتیں پڑھی۔ پوچھا گیا کہ حضرت یہ کون سا موقع تھا نماز کا؟ انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھا، اللہ کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب بھی کوئی مشکل زندگی میں پیش آ جائے تو نماز پڑھو، صبر کرو، اور نماز پڑھ کے مجھ سے مدد مانگو۔ اس لیے نماز ایسی چیز ہے کہ وہ پڑھنی ہے اور پورے آداب کے ساتھ پڑھنی ہے۔ الجھے ہوئے بال، الجھی ہوئی داڑھی، کوئی طریقہ نہیں ہے، مزدوری ہو رہی ہے، اٹھ کے آئے اور نماز پڑھی۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا اور پیچھے ہٹ کے وہ ہاتھ ملانا چاہتا تھا، تو آپ نے فرمایا اللہ نے تمہیں اتنا بھی نہیں دیا کہ کنگھی لے لو، اپنے بالوں کو سنوارو، اپنی داڑھی کو سنوارو۔ اور آپ نے فرمایا میں سمجھا کوئی جن آ گیا، میں پیچھے ہٹ گیا۔ منع کرتے تھے کہ لوگ ایسی شکل و صورت میں مسجد میں آئیں کہ دوسرے اس سے متنفر ہوں، وحشت پیدا ہو۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، تم جب بھی کھڑے ہو ہمیشہ یہ کہا کرو سبحان اللہ و بحمدہ۔ سبح بحمد ربک، تسبیح کو ملاؤ اپنے رب کی حمد کے ساتھ، حین تقوم، جب تم کھڑے ہو۔ یہ عادت بنا لینی چاہیے۔ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اب کھڑا ہونا ہے، معائنے کے لیے جانا ہے، بس آرام سے ایک مرتبہ کہہ لیا، کیونکہ کھڑا ہو رہا ہے نا کرسی سے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ بستر پہ سو رہا تھا، بیٹھ گیا، اب کھڑے ہونا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ مسجد میں اٹھے
باہر جانے کے لیے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ کہتا ہے ہی نہ تقوم، جب بھی تم کھڑے ہو، کس چیز سے کھڑے ہو؟ کسی بھی چیز سے۔ اور اسی طرح منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کوئی بھی ایسی حرکت جس سے خلق خدا کو تکلیف پہنچے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، اور جب اقامت ہو جاتی تھی تو پہلی صف میں کبھی کبھی لوگوں کے سینوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، فرماتے تھے مل کے کھڑے ہو، کندھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، فرماتے تھے کندھا ملاؤ، اس طرح کرتے تھے۔ اور اقامت ہو جانے کے بعد پھر دیکھتے تھے کہ صفیں کس طرح بنی ہیں۔ پھر ایک آدمی آ کے اطلاع دیتا تھا کہ اللہ کے رسول مسجد نبوی کی آخری صف تک لوگ بالکل نماز کے لیے صحیح کھڑے ہیں، پھر نماز پڑھاتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ کے بندو اس طرح ایک دوسرے سے جڑ کے کھڑے ہو جاؤ جس طرح میں نے اللہ کے فرشتوں کو دیکھا ہے کہ اللہ کے فرشتے اس طرح آپس میں بالکل جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ نے حتیٰ کہ ان کی قسم، اللہ کہتا ہے وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، اور قسم ہے ہمیں ان لوگوں کی، ان فرشتوں کی جو صفوں کو باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ کہتا ہے کأنہم بنیان، ایسے جیسے کسی دیوار کی چنائی میں سیسا ڈال دیا جائے تو سیسا مضبوطی سے چیزوں کو پکڑ لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کا اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ جب تک صفوں کی طرف سے اطمینان نہیں ہو جاتا تھا نماز شروع نہیں ہوتی۔ منع فرمایا اس چیز سے کہ ایک آدمی جلدی جلدی سجدے کرے۔ صرف ایک بات سوچنی چاہیے عقلی طور پہ کہ شکر کرے، کوئی وقت، کوئی 2-4 سیکنڈ، 1 منٹ زیادہ اللہ کے سامنے پیشانی ٹکی رہے۔ کہاں یہ موقع ملتے، کہاں نماز کی پابندی ہوتی؟ کبھی موقع مل ہی گیا، نماز پڑھی لی تو سجدے میں وقت گزارنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اس لیے سجدہ عبدیت کا بھی ہے اور سجدہ قرب کا بھی ہے، بندگی کا سجدہ ہے، سرسری سجدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کیسی سخت بات کی، آپ نے فرمایا آتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، جلدی جلدی رکوع کرتا ہے، پوری طرح اٹھتا بھی نہیں، اور پھر نقرہ کا نقرہ دیگ، مرغے کی طرح چونچیں مارتا ہے زمین پہ۔ اب کسی آدمی کو مرغا کہنا کہ تم مرغے کی طرح چونچیں مارتے ہو، اور کسی کو یہ کہنا کہ تم دونوں سجدوں کے درمیان بغیر کسی وجہ کے دونوں پاؤں کھڑے کر کے بیٹھتے ہو، یہ کتے کی طرح بیٹھنا ہے، اسے غصہ آئے گا کہ نہیں؟ گالی اسی لیے دیتے ہیں کہ غیرت جاگے، اسی لیے منع کیا ہے کہ بچوں کو گالی مت دو، غیرت مر جائے گی نا۔ یہ وہی ہو سکتا ہے جو بہت ہی صوفی ہو اور اسے اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس ہو، یا وہ پھر جانتا ہو کہ اگر کوئی برا بھی کہہ رہا ہے تو میرے ہی گناہ جھڑ رہے ہیں، میرا اس سے تعلق کیا ہے، یہ کیا تو وہ کر سکتا ہے یا کوئی بے غیرت آدمی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بچہ آ گیا تھا اور اس سے کہا حضرت اس نے میری والدہ کی تعریف کی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کیا کہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میری ماں کو کہتا ہے کہ وہ بہت اچھے کردار کی خاتون ہے، لڑ رہے تھے اس سے یہ کہا۔
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس نے والدہ کی تعریف کی ہے، اچھا کیا۔ آپ نے فرمایا اور کوئی الفاظ نہیں ملے تھے؟ اس کی والدہ کے کردار پہ ہی بحث کرنی تھی، اور نہ مارو اس کو۔ 80 درے جو کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائے وہ سزا دی، اور فرمایا قسم ہے عمر کو اپنے پروردگار کی، اگر کوئی کسی کی ماں کو برا کہے گا اور ثبوت نہیں لائے گا تو میں یہ سزا دوں۔ اسی گالی ہوتی ہے غیرت کے دلانے کے لیے کہ دوسرے کے خون میں یہ، اور بچے کو بار بار گالی دے گا تو وہ عادی ہو جائے گا، غیرت مر جائے گی۔ غیرت مر جائے گی تو دشمن کے خلاف اٹھے گا نہیں، ملک میں جو مرضی ہوتا رہے وہ نہیں اٹھے گا، اس لیے کہ غیرت مری ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گالیاں دیتا پھر تو بھی نہیں اٹھے گا، غیرت جو نہیں رہی۔ قصہ لمبا ہے، اسے مختصر کرتے ہیں۔ حالی نے بڑا عرصہ خدمت کی غالب کی۔ حالی دلی آ گئے تھے پانی پت سے، غالب کی خدمت میں لگے رہے۔ غالب ان کی شاعری، اصلاح سب چیزیں کرتے تھے۔ غالب نے ایک مثنوی لکھ دی تھی، اس پہ بہت زیادہ گالیاں پڑی انہیں۔ زیر بحث مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دوسرا بنا سکتا ہے یا نہیں۔ تو غالب کو اس پہ بڑے خطوط آئے، تو حالی کہتے ہیں وہ اتنے ضعیف ہو گئے تھے کہ واش روم میں بھی جانا ہوتا تھا تو زمین پہ بیٹھ کے ہاتھ پاؤں کو گھسٹ گھسٹ کے آگے کرتے تھے، اتنی ناطاقتی ہو گئی تھی۔ اور معمول یہ تھا کہ دوپہر کا کھانا آتا تھا، 2 زردیاں انڈے کی ایک چھوٹی سی پیالی میں، اور شوربہ اور شامی کباب اور روٹی کا بھی چھلکا۔ اب چھلکا کون سمجھے، اردو پڑھیں تو تب نا۔ روٹیاں سیکی جاتی ہیں اور سکنے سے روٹی کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، یعنی اوپر سے پھول جاتی ہے، وہ پھولا ہوا حصہ یہ چھلکا کہلاتا ہے کہ ہضم کرنے میں آسانی ہو۔ تو حالی کہتے ہیں اس موقع پہ وہ خطوط سنا کرتے تھے، تو میں جتنے خطوط تھے کھولتا تھا سناتا تھا۔ ایک خط کھولا تو جو گالیوں والے خط تھے میں ایک طرف کر دیتا تھا، تو بہت اصرار سے فرمایا کہ مجھے خط سناؤ، خط میں لکھا کیا ہے۔ میں نے کہا چھوڑیں ایسی فضول باتیں، ان کا نہیں خط سناؤ۔ میں نے جب خط پڑھنا شروع کیا تو غالب کو سنایا، پہلی گالی اس نے ماں کی لکھی تھی، تو فرمانے لگے دفع کرو، چھوڑو اس۔ عجیب بے وقوف ہیں، گالی دینی بھی نہیں آتی، مجھے ماں کی گالی دیتا ہے۔ میں نے کہا غالب کوئی گالی دینے کے بھی اصول ہیں؟ انہوں نے کہا بغیر اصول کے کیسے زندگی گزرتی ہے؟ دیکھو جب بھی گالی دو بچے کو ماں کی گالی دو، کیونکہ ماں پہ اس سے جوش آتا ہے، محبت ہوتی۔ ذرا بڑا سیانہ ہو جائے تو بہن کی گالی دیتے ہیں تاکہ غیرت جاگے، شادی نئی ہوئی ہو تو بیوی کی گالی دیتے ہیں، اور بڈھا ہو جائے تو بیٹی کی گالی دیتے ہیں۔ تو جن دلی والوں کو گالی دینا نہ آئی، میں ان کے خط کو کیا پڑھتا ہوں؟ کس تہذیب میں ہم چلے گئے کہ ہمیں کوئی زندگی کا قاعدہ اور اصول یاد نہ رہا، فقط پیسہ۔ اس لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جو تشبیہ دی نا کہ نقر کا نقر دی، جلدی سجدے کرتا ہے جیسے مرغا ٹھونگ مارتا ہے، ایسے بیٹھتا ہے جیسے کتے، یہ اس لیے کہ اس کا اندر جاگے اور وہ اللہ کے حضور میں حاضری کو ایک عظیم چیز سمجھے کہ میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوں۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے، آپ دیکھتے ہیں، آپ روز پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اپنے اس بندے کی تعریف جو اس مقام پر تعریف کرتا ہے۔
بادشاہ کہہ دے کہ میں آپ کا فون روز سنتا ہوں، آپ کا خط روز پڑھتا ہوں، پرائم منسٹر کہہ دیں کہ آپ جو بات کہتے ہیں مجھ سے روز فون پہ کتنی خوشی ہو کہ پرائم منسٹر سن رہا۔ اللہ کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس آدمی کی بات جو کھڑے ہو کے اب اس کی تعریف کر رہا ہے، اسی لیے پھر آیا اللہم ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ ہم نے اس جملے کو ایسے چھوڑ دیا ہے جیسے کہیں حدیث میں آئے ہی نہیں۔ حنفی ہونے کے یہ معنی تھوڑے ہی ہیں کہ جن چیزوں کی خود حنفی فقہا کہتے ہیں یہ پڑھو انہیں چھوڑ دو اور بس اللہ ربنا لک الحمد۔ یہ ربنا لک الحمد تو یار بچوں کو سکھاتے تھے، بچے چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد کر لیں۔ حنفی فقہا نے لکھا ہے کہ اصل چیز اللہم ربنا ولک الحمد، یہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بھی بڑھا دیتے تھے، اتنا لمبا قیام ہوتا تھا رکوع کے بعد اور سجدے سے پہلے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم سوچتے تھے کہیں بھول تو نہیں گئے سجدہ کرنا۔ طیباً کثیراً مبارکاً، پھر فرماتے مل السماوات، اللہ آسمان بھر جائے تیری تعریف سے، مل الارض، اور اللہ زمین بھر جائے تیری تعریف سے، ومل ما شئت ما بینہما، اور اللہ آسمان اور زمین کے درمیان تو جتنا چاہے اتنا تیری حمد و ثنا کے جملوں سے بھر جائے۔ اور پھر پڑھتے تھے وہ اللہم لا مانع لما اعطیت اللہم لا معطی لما منعت، اور بار بار ایک جملہ دہراتے تھے، دو لفظ ہیں لربی الحمد، لربی الحمد۔ اللہ آپ سن رہے ہیں ساری تعریفیں آپ کے لیے، اے میرے پروردگار تعریف تو تیرے ہی لیے ہے، اے پروردگار تعریف کے جملے تو ہی اس کو ڈیزرو کرتا ہے۔ اسی لیے خلفائے راشدین منبر پر بیٹھ کے لوگوں کو نماز سکھاتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے موطا امام مالک میں آتا ہے کہ منبر پر بیٹھے اور لوگوں کو نماز سکھائی اور کہا یوں پڑھا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی لیے سکھاتے تھے کہ یہ زندگی میں مشکلات کو حل کرنا، صبر کرنا، اللہ کی خاص رحمت کا طلب کرنا، شکر کرے جو دو چار لمحے اللہ کی عبادت میں گزر گئے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنی نمازیں سنواریں۔